السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا محمد نوروز اور آپ دیکھ رہے ہیں PPCI نیوز چینل اور پروگرام دوسرا رخ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سید علی سیف شاہ صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں موجودہ ملکی صورتحال پہ اور جو مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، موجودہ ملکی حالات کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے اور حالات کا ذمہ دار کون ہے، اور جو مہنگائی اپنے 47 سالہ پرانے ریکارڈ توڑ چکی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بھائی، مہنگائی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہمارے ملک کا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور جو اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے، وہ تو بالکل ہی انسان اور جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کے ہاتھ سے ہی نکلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری جو پوزیشن ملک کی ہے، جو مہنگائی کی ہے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس مہنگائی کا جو جن ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور کیسے کنٹرول ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے۔ اب ہمارے حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ لوگ چوریاں چکاریوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور لوگ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے یعنی جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے وہ اتنا بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے چلتے پھرتے اب تو لوگوں سے ٹیلی فون اور جو ہے وہ سنیچ کر رہا ہے۔ تو اب یہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، کم از کم کنٹرول تو کیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے، اور ہمیں یعنی یہ چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے فوری طور کے اوپر یہاں پہ کنٹرول کریں مہنگائی کو، ورنہ حالات جو ہیں وہ اس قدر یعنی ہمارے جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کرائمز کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے ہی ایک اہم مسئلہ رہا ہے، اور اب بہت زیادہ ہم اس سے جو ہے متاثر ہیں، اور ہر طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہے۔ کام جو ہیں وہ لوگوں کے پاس رہے نہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ انویسٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، اور جو بلیک مارکیٹس لوگ کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز جو ہے مہنگائی کا جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی نیا بجٹ آ رہا ہے یا کوئی مہنگائی ہونے والی ہے، تو وہ جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں ان کو فوراً روک لیتے ہیں اور اپنے گوداموں کو بھر لیتے ہیں، اور جیسے ہی 2-4-5 دن بعد جو ہے وہ ریٹس بڑھتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے ایک بہت اچھے موضوع کی طرف اشارہ دیا، اور بالکل ناظرین، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ واقعی بے راہ روی کا شکار ہو چکا۔ جب روزگار نہیں ہوگا تو لوگ لازماً کرائم کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس صورتحال کے حساب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی یہ تو اویسلی اس میں جو ذمہ دار ہے وہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک چلا کون رہا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے مہنگائی جو ہے وہ ہماری حکومت کے کنٹرول میں کبھی رہی نہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جیسے پہلے مجسٹریٹی نظام تھا، اور وہ جو تھے وہ فیلڈ میں نکلتے تھے اور لوگوں کو چیک کرتے تھے، اور جو گورنمنٹ کے ریٹس سے زیادہ ریٹس پہ جو تھا وہ چیزیں فروخت کرتے تھے ان کے فوراً چلان کرتے تھے، ان کو موقع پہ جرمانہ کرتے تھے، ان کو قید کرتے تھے، سزا دیتے تھے۔ وہ اب جو ہمارا نظام ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، ایک مارکیٹ میں ایک جو چیز جو بیچنے والے اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ان 10 کا جو ہے وہ ریٹس میں جو ہے وہ فرق ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ہم ایک اور چیز کی طرف دھیان دلانا چاہیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ایک منی بجٹ جو آنے جا رہا ہے جس کے رزلٹ 7-8 دن کے اندر بھی نظر آئیں گے ہمیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا جو ایک اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور جو اس کے ملازمین ہیں یا بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو اربوں روپے اور کروڑوں روپے کی مد میں مراد دی جاتی ہیں، سہولیات دی جاتی ہیں. اور آج کل ایک ٹاپک چل رہا ہے، بہت ساری جو ہے ایک کمپین سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے سیاستدانوں کی اور جو جتنے بھی سرکاری عہدیداران ہیں ان کی مراد کو کم کیا جائے. ہر دفعہ عوام ہی اس میں پستی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، آٹا مہنگا کر دیا جاتا ہے اور مختلف ایسی چیزیں جس پر عوام کو پیسا جائے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں اپنا کیا خیال پیش کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے ہمارا المیہ ہے کہ آج تک جو ہے ہم اس چیز کو ہم ریس تو کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں کرتا، اس کو جو ہے منیمائز کوئی نہیں کرتا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا جو ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان جو ملک کو چلا رہے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہوں کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے جب مرضی وہ بڑھا لیتے ہیں. تو اس کو منیمائز کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے تنخواہ میٹر نہیں کرتی. وہ بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہوں کو جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. اور غریب کی جو تنخواہیں ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کی تنخواہوں کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. مزدور کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں جو ہے ایک مزدور کی سیلری جو ہے وہ کم از کم 40,000 سے 50,000 روپے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا گزر اوقات جو ہے وہ اس میں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے ہر طبقے کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے ملک کے لیے. اور خاص کر جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزمرہ کی اشیاء جو غریب کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، یہ وہ اشیاء ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے اس کا چلنا ناممکن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے اور ان میں زیادہ سے زیادہ سبسڈی دے کر ان کو کنٹرول اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے. تو وہ آپ کر کے لوگوں کو زندگی کی روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ مہیا کرنی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک غریب طبقے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکے. جی بے شک ایسا ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آٹا لینے کے لیے لمبی قطاریں بنی ہوئی ہیں اور یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر لمبی قطاریں ہیں، خواتین خوار ہوتی جا رہی ہیں. اس موقع پر ایک بات یاد آتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں بطور امیر اور خلیفہ اپنی تنخواہ اتنی ہی لوں گا جو کہ ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. اگر میرا اس میں گزارا نہ ہوا تو میں اپنی مزدور کی جو تنخواہ ہے اس کی جو دہاڑی ہے اس کو بڑھا دوں گا. تو کتنی پیاری یہ بات ہے. آج ہمیں ایسے ہی حکمرانوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی نظام کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت اچھے ویوز لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے سید علی سیف شاہ صاحب، بہت شکریہ ان کا سر. اور انشاءاللہ مزید ایسے پروگرامز کو دیکھنے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے اور معاشرے کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دلانے کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپڈیٹ لیتے رہیے. السلام علیکم.